اس وقت جب میں تنقید کر رہا تھا کون اس میں اپنی آواز ملانے کے لیے تیار؟ اس زمانے کے رسالے نکال کے دیکھیے میرے بارے میں کیا مضامین لکھے جا رہے تھے، لیکن میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تم ایک غلط رویہ اختیار کر رہے ہو۔ اس میں جو ہم نے چیزیں کہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہی نتائج سامنے آ۔ یہ تباہی کی ایسی دعوت ہے کہ جو یہ لوگ دے رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر۔ آپ سب لوگ مجرمین ہیں، امت مسلمہ کے مجرمین ہیں، وہاں کے 70,000 بیار و مددگار مر جانے والے بچوں کے مجرمین ہیں جنہوں نے ان کو آمادہ جنگ کیا۔ یہ تو غزوہ بدر کو نہیں مانتے، تو بدر کے دن ہوتے تو یہ لوگ یہ کہتے کہ رسول اللہ کو روکتے جہاد سے، نعوذ باللہ۔ یہ تو قرآن کو نہیں مانتے، یہ تقریریں ہم پر کی۔ 2 سال ہم لوگ جتنی کشادہ ظرفی کے ساتھ گالیاں سنتے رہے، یہ مغرب کے ایجنٹ، یہ اسرائیل نواز، یہ فلاں بدر کے موقع پر، تو میں جواب میں کہوں کہ آپ لوگ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ 70,000 لوگوں کو ہم نے مروایا۔ اس کراچی میں مذہبی علماء نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے عالم نے سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آپ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجیے کہ جن چیزوں کو ہم آج سے 10-15 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جرائم ہو رہے ہیں، اس وقت کوئی ایک شخص بھی اس کی تائید میں زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب طالبان بنائے جا رہے تھے، اس وقت جب میں تنقید کر رہا تھا کون اس میں اپنی آواز ملانے کے لیے تیار؟ جب میں نے یہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن نے جو حرکت کی ہے اس کے نتائج و عواقب پوری قوم کے لیے، ملت کے لیے خطرناک ہوں گے، لوگ کس طرح مجھ پر تنقید کر رہے تھے۔ کشمیر پہ جو کچھ ہو رہا تھا، ذرا اس زمانے کے رسالے نکال کے دیکھیے میرے بارے میں کیا مضامین لکھے جا رہے تھے، لیکن میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تم ایک غلط رویہ اختیار کر رہے ہو۔ اس طرح کے رویے کے نتیجے میں قوموں کی تقدیر کھوٹی ہوتی ہے۔ اور ابھی دور کیوں جائیے، حال میں دیکھیے یہ غزہ میں جو کچھ ہوا، اس میں جو ہم نے چیزیں کہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہی نتائج سامنے آ۔ یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ جنگ غلط وقت پر چھیڑی ہے، یہ جنگ غلط طریقے سے چھیڑی ہے، اس میں جن اخلاقی اصولوں کو پامال کیا وہ خود آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے۔ اور اب یہ دیکھ لیجیے کہ سارا مزاحمت کا محوری تہس نہس کر کے بڑی طاقتوں نے رکھ دیا ہے، لیکن کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو اس کا اعتراف کرے کہ بروقت بتایا گیا تھا۔ میں اب بھی بروقت متنبہ کر رہا ہوں کہ بغاوت کے رویے، قوم کے خلاف کسی اقدام کے رویے، افواج یا اداروں کے اندر کوئی خرابی پیدا کرنے کے رویے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دینی لحاظ سے غلط ہے، یہ تباہی کی ایسی دعوت ہے کہ جو یہ لوگ دے رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر۔ یعنی امت مسلمہ کی ناشکری کا عالم آپ دیکھیے کہ ان شکست کے باوجود 57 ممالک اللہ تعالیٰ نے جھولی میں ڈال کے دے دیے، اور ہمیشہ سے اللہ کا امتحان یہ ہے کہ دیکھتے ہیں مسلمان شکر کرتے ہیں یا اس پر بھی جذبز ہوتے ہیں۔ تو 2 خطوں کو لے کر انہوں نے دنیا کا امن، دنیا کے ساتھ تعلقات، دنیا کے ساتھ معاملات، اس میں اتنی کشمکش پیدا کی ہے کہ ہماری نسلیں اس وقت اپنی بقا کے بارے میں متفکر ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہم نے اتنا پوائزنڈ کر دیا ہے اس دنیا میں رہنے کے حوالے سے کہ وہ اب یہاں رہنا نہیں چاہتے۔ 2 خطے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور اس میں سے ایک خطہ یہاں کشمیر کا خطہ تھا، جس کے بارے میں تو الحمدللہ آج آپ کی ریاست بھی، وہاں کے حکمران بھی، عالمی ضمیر بھی سب اپنی جگہ پر خاموش ہو گئے۔ دوسرا یہ خطہ تھا جہاں پر آخر کار آپ نے 70,000 لوگوں کو مروایا، اور مروانے کے بعد میں آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہوں، یہ جو ابھی ٹرمپ صاحب نے دیا ہے اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اس پر تو ساری دنیا فتوے دے رہی ہے، حماس کو اس موقع پر کیوں نہیں کر رہے مذمت؟ اس لیے کہ کوئی نیا پوڈ کاسٹ میں اٹھوائیں گے، کوئی لاہ عمل نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت۔ نہیں، اس پہ نہیں بولنا بھائی، اس پہ لڑکے اٹھ رہے ہیں آج کل۔ 20 نکات کی مذمت کیجیے۔ شگری صاحب شامل کریں گے اپنا سوال، بس اس میں 2 باتیں شامل کر لیجیے گا اسی سوال میں کہ دیکھیں یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہا، یورپ کا زمین جاگا ہے، مغرب کا زمین جاگا ہے، تو وہ لوگ بھی تو بھائی وہیں پہ مذمت کر رہے ہیں نا اٹھ کے وہاں پہ، اور جہاں پہ 57 ممالک ہمیں ملے ہیں اللہ کی جانب، تو 58 بھی لینے تھے ہمیں۔ تو آپ سے یہی کہتے ہیں لوگ کہ ایک تو آپ کہتے جی مروا دیا،
تو آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں, جو لوگ مر رہے ہیں آپ انہیں پہ الزام ڈال رہے ہیں. 58واں ملک مسلمانوں کو ملنا چاہیے, اس پر آپ تائید نہیں کر رہے, اور مذمت سے مسلمان نہیں کر رہے, پوری دنیا کر رہی ہے, تو آپ اس دنیا میں ہم آواز کیوں نہیں بن رہے؟ 58واں ملک آپ کو جھولی میں رکھ کے 1948 میں دیا گیا, جس کو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. دنیا کی تاریخ کا یہ وہ مسلمہ ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. یعنی اس کو دنیا آپ کو دینے کے لیے پیچھے دوڑ رہی تھی اور آپ لینے پر آمادہ نہیں تھے. اور مغرب اس وقت جو جذبز ہوا ہے وہ آپ کی تحریک حریت کے نتیجے میں نہیں ہوا, آپ کی ہمت اور فتوت سے یرغمال بنا کر ان کو قیدی بنانے سے نہیں ہوا, وہ ان جاہلوں کی ظلم کی وجہ سے ہوا ہے. ان پر تو اللہ کی پھٹکار پہلے دن سے ہے, انہوں نے تو وہ کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں تا قیامت اللہ کا عذاب ان کے سروں پر برستا رہے گا. وہ تو انہوں نے ظلم کیا, ان کا بھی امتحان ہے, ہمارا بھی امتحان ہے. یعنی ہم نے اپنے امتحان میں ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ جو کچھ ہمیں مل رہا تھا کرتے کرتے ہم اس جگہ پر پہنچ گئے جو آج کھنڈر بن گئی. 70,000 لوگوں کو ہم نے مروایا. اس کراچی میں مذہبی علماء نے کھڑے ہو کر کیا کہا, ہم جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے عالم نے, وہ تو بہت افسوسناک بات ہے, جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہیں. تو جنگ بندی کی اگر آپ مخالفت کرتے تھے تو آج 20 نکات کی حمایت کیسے کر رہے ہیں؟ آج آپ لوگوں کو, جو ہم لوگوں کو 2 سال گالیاں دیتے رہے, سب کو مل کر حماس کی مذمت کرنی چاہیے. اگر آپ اپنی فکر میں کنسسٹنٹ ہیں, کیوں نہیں کرتے مذمت آپ حماس کی؟ جو رستہ آپ نے دکھایا تو ان کو ہمت فتوت اور یہ اور وہ, اور جو کہانیاں ہمیں سنائی تھی کتنا ظلم ہو رہا تھا, فلاں ہو رہا تھا یہ, اور پوری دنیا پہ اسرائیل تو گریٹر, یہ عالمی طاقتیں کیسے کام کرتی ہیں اس وقت ہم بتاتے تھے آپ کو کہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی طاقت اندھی اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہے. امریکہ ہے, چائنا ہے, خود اس کے سیاسی مفادات امریکہ میں کیسے کمزور ہوئے, جس کے نتیجے میں آج امریکہ کس سطح پر جا کر اس کے اپنے مفادات خطے کے اندر کیا ہیں, یہ حرم تک آئے گا, یہ فلاں. بھائی 3 سلطنتیں ہماری ختم ہو گئیں, اس کے بعد حرم تک تو نہیں پہنچے, 57 اسلامی ممالک بنا کے ہمیں انہوں نے دے دیے. تو کائنات کے اندر نظام کیسے کام کرتے ہیں, دنیا کے اندر امکانات کہاں کہاں موجود ہیں. تو آپ لوگوں میں سے ہر وہ آدمی جس نے 2 سالوں کے اندر فلسطینیوں کو مسلح جدوجہد پر پذیرائی دی, اور آج اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ان کو امن معاہدہ قبول کر لینا چاہیے, آپ سب لوگ مجرمین ہیں, امت مسلمہ کے مجرمین ہیں, وہاں کے 70,000 بیار و مددگار مر جانے والے بچوں کے مجرمین ہیں جنہوں نے ان کو رمادہ جنگ کیا اور یہاں سے کہا کہ ہم آپ کے پیچھے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, اور الجہاد الجہاد, اور یہ القدس جو ہے وہ حق و باطل کا فیصلہ کرے گی. آج اس خطے کا امیر المومنین کون بننے جا رہا ہے؟ جناب ٹرمپ صاحب. یعنی وہ خطہ جہاں پر اللہ تعالیٰ, ہاں, جن کو اب میں یہ کہنے سے بھی ڈرتا ہوں کہ اس پہ بھی کوئی لگا دے گا فتویٰ کہ حفظ اللہ تعالیٰ کہہ دیا, وہ خطہ جہاں پر آپ کو حکمرانی حاصل تھی بھائی, اور کس نے دی تھی وہ حکمرانی؟ یعنی وہ خطہ مصر کے پاس رہا 20-30 سال, اسرائیل کے پاس رہا, اٹھا کے جھولی میں ڈال کے دیا آپ کو کہ وہاں پر رہو, کچھ اپنی تعمیر کرو, کچھ اپنی ملت کے بارے میں سوچو, کچھ داخلی استحکام پیدا کرو. وہ قوم, اس کا اپنا کیا عالم ہے. یعنی اس قوم کو حصوں میں بانٹ دیا گیا, آدھی قوم وہاں, آدھی قوم یہاں, ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری, کوئی یکجہتی, کوئی اتحاد, کچھ نہیں. اور بغیر تیاری کے, بغیر طاقت کے, بغیر قدرت. ہم نے جب یہ بات کی, لوگ ہمیں کیا سناتے تھے اس کے جواب میں؟ یہ تو غزوہ بدر کو نہیں مانتے, تو بدر کے دن ہوتے تو یہ لوگ یہ کہتے کہ رسول اللہ کو روکتے جہاد سے, نعوذ باللہ, یہ تو قرآن کو نہیں مانتے. یہ تو یہ تقریریں ہم پر کی. 2 سال ہم لوگ جتنی کشادہ ظرفی کے ساتھ گالیاں سنتے رہے, یہ مغرب کے ایجنٹ, یہ اسرائیل نواز, یہ فلاں بدر کے موقع پر, تو میں جواب میں کہوں کہ آپ لوگ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوتے تو کیا کرتے؟ یعنی رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتے کہ یہ کام نہیں کرنا. تو آج کے دن یعنی یہ ہم سب کو اور میں آپ کو بتاؤں سچی بات, میں نے ایک کالم لکھا تھا, ان کے علم میں ہے کہ تاریخ کے ملبے پر کھڑی امت, ٹھیک ہے نا, گمشدہ عظمت, خاموش حال اور تاریخ مستقبل. آپ یقین جانیں میں نے اس پر مطالعہ کیا اپنے علم کی حد تک, 200-250 سال میں 20 سے 22 مسلح تحریکیں اٹھی ہیں, اور ان تحریکوں کی جو شکست ہوئی ہے اس کی راکھ سے پھر یہ مذہبی قیادت نئی نسل کو موٹیویٹ کرے گی, اور ان 70,000 جانوں کو اس جگہ پہنچا کے ان میں پھر سے یہ پوائزن کرے گی کہ اب پھر نکلو اور نئے محاذ کی طرف جاؤ. یہ کبھی بوسنیا ہوگا, کبھی چیچنیا ہوگا, کبھی کشمیر ہوگا, کبھی افغانستان ہوگا, اور یہ خطہ فلسطین ہوگا. تو اس وقت دنیا نے دیکھ لیا کہ بغیر طاقت, اور میں نے پڑھا گزشتہ دنوں جو لوگ 2 سال سے
ہمارے اوپر تبرہ کر رہے تھے، وہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت حماس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کٹ پتلی حکمران نہیں آئے، یار یہ آج پتہ چلا کہ کٹ پتلی حکمران آپ نے 1200 قیدی وہاں سے بنا کے لانے تھے اور پوری دنیا نے آپ کے لیے آ کر جنگ کرنی شروع کر. یہی امت مسلمہ ہے. جس وقت میں نے یہاں کہا کہ یہ مہذب فاتح مسلمہ امت مسلمہ کی قیادت اس فاتح کے سامنے باجگزار بن کے بیٹھی اقوام متحدہ میں، خدا را ہمارا مسئلہ حل کرائے، نہیں بیٹھی. اس میں آپ کے شہباز شریف صاحب، اردن کے شاہ عبداللہ صاحب، وہاں پر خلیفہ ثانی صاحب، یہ سب لوگ بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ طاقت دنیا میں کیسے کام کرتی ہے بھائی، کہ آپ فلسطین میں خدا را آپ اسرائیل کو سمجھائیں کہ جنگ بندی کر لے، جو کہتے ہو کرنے کو، آپ کو امیر المومنین بنا دیتے ہیں وہاں پر، آپ آ جائیں ان سے جان چھڑائیں. تو دنیا میں طاقت ایسے کام کرتی ہے. جس وقت ہم بتاتے تھے اس وقت کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. تو میں آج ان سب سے پوچھتا ہوں، کیوں نہیں نکل رہے آپ حماس کی مذمت میں؟ مذمت کریں آپ حماس کی، جنہوں نے جہاد کا رستہ ختم کر. ابھی تو فتح اور نصرت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوجیں اترنی تھیں، یہ تو موقع تھا. وہ کیا کہتے تھے، قربانی دیں گے تو کچھ ہوگا نا. تو قربانی دینے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اتنا کمزور ایمان ہے آپ لوگوں کا کہ 70,000 لوگوں کی قربانی دے دی، اور اب آپ ان کفار کے ساتھ جن کی آگ سے گھر کو روشن نہیں کرنا تھا، جن کی مشابہت اختیار نہیں کرنی تھی، جو حرم پر آ رہے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اس امریکہ کو وہاں لا کر بٹھا رہے ہیں. تو اب میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ ان میں سے مسلمانوں کا خیرخواہ کون تھا اور مسلمانوں کا دشمن کون تھا؟ یہ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح سب پر واضح ہو چکی. بہت بھرا بیٹھا تھا میں 2 سال سے، آج نکالا.